ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہا مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان امن کے قیام کے لیے اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ امید ہے فریقین تنازعات کے حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوا ہے۔ امریکہ رکا نہیں، مسلسل 5ویں روز بھی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک، اہواز، چابہار، بندر عباس اور قیشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ آبنائے ہرمز کے قریب اور ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران کے اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ اردن کی الارزق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام، ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ ایران کو صورتحال کا علم ہے۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ مقصد زمینی فوج اتار کر آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کرنا ہے۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے معاملے میں درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل المدتی ہدف تھا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ ہماری ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی آزادانہ ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ اسحاق ڈار رکنیت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دورہ چین کے دوران اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ حیران ہوں، شہداء سے متعلق بات کرتے ہوئے زبان کانپتی نہیں۔ ہماری فوج اور پولیس کے شہداء پر ہمیں فخر ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ باد۔ مولانا فضل الرحمان اپنا بیان واپس لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مطالبہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بھارت میں اچھالا گیا، خوشی منائی گئی۔ ایسا بیان دینے سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ شرجیل میمن نے کہا فوج پاکستان نے بھارت کو موقع حق میں عبرتناک شکست دی۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرائے۔ کسی کے کچھ بولنے سے شہداء کا عظیم رتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ملک کے دفاع کے لیے پورا پاکستان متحد ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بسیں لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا اور مری کی سڑکوں پر دوڑیں گی۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں عوام کو باعزت سفری سہولیات فراہم کروں گی۔ خوشی ہے کہ مری میں بھی کامیابی سے بسیں چل رہی ہیں۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑا ٹرانسپورٹ پروگرام ہے۔ الیکٹرک بسوں میں بزرگ، شہریوں، خواتین، طلبہ کو خصوصی رعایت دی گئی ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہا، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان امن کے قیام کے لیے اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ امید ہے فریقین تنازعات کے حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوا ہے۔ امریکہ رکا نہیں، مسلسل 5ویں روز بھی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک، اہواز، چابہار، بندر عباس اور قیشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ آبنۂ ہرمز کے قریب اور ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران کے اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ اردن کی الارزق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام، ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ ایران کو صورتحال کا علم ہے۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ مقصد زمینی فوج اتار کر آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کرنا ہے۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے معاملے میں درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل المدتی ہدف تھا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ ہماری ترجیح آبنۂ ہرمز کو کھلا رکھنا ہے۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی آزادانہ ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ اسحاق ڈار رکنیت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دورہ چین کے دوران اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ حیران ہوں، شہداء سے متعلق بات کرتے ہوئے زبان کانپتی نہیں۔ ہماری فوج اور پولیس کے شہداء پر ہمیں فخر ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ باد۔ مولانا فضل الرحمان اپنا بیان واپس لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مطالبہ۔ کہا، مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بھارت میں اچھالا گیا، خوشی منائی گئی۔ ایسا بیان دینے سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ شرجیل میمن نے کہا، فوج پاکستان نے بھارت کو موقع حق میں عبرتناک شکست دی۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرائے۔ کسی کے کچھ بولنے سے شہداء کا عظیم رتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ملک کے دفاع کے لیے پورا پاکستان متحد ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بسیں لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا اور مری کی سڑکوں پر دوڑیں گی۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں عوام کو باعزت سفری سہولیات فراہم کروں گی۔ خوشی ہے کہ مری میں بھی کامیابی سے بسیں چل رہی ہیں۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑا ٹرانسپورٹ پروگرام ہے۔ الیکٹرک بسوں میں بزرگ، شہریوں، خواتین، طلبہ کو خصوصی رعایت دی گئی ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।